کہ قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے، وہ نہیں سنتا اصالتاً، نہیں سمجھ، وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ اب سمجھو، قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے، وہ نہیں سنتا اصالتاً، بلکہ روح سنتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو قبر میں دھڑ ہے اصالتاً وہ نہیں سنتا، اصالتاً کون سنتی ہے؟ روح۔ لیکن ہم ہیں زمین پر، روح ہے علیین پر، یہاں سے علیین والی روح نہیں سنتی۔ ہم قبرستان اس میت کے پاس جاتے ہیں جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، جس کے ساتھ سننا کس نے ہے؟ روح نے۔ اس کو کہاں جا کے سنائیں؟ کہاں جا کے سنائیں؟ وہاں سنائیں گے نا جہاں اس کا تعلق ہوگا۔ توجہ ہے؟ آج کل ایک اور مسئلہ بن گئی ہے، کچھ مولوی وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں اگر کوئی دور سے سماع کا قائل ہو نا وہ مشرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ کیا ہے؟ اور جو قریب سے سماع کا قائل ہو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، یہ بھی مولوی کی تلبیس ہے۔ شرک کب بنتا ہے؟ شرک نام ہے اللہ کی صفت غیر میں ماننا، اللہ کا خاصہ مخلوق میں ماننا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دور سے سننا اللہ کی صفت ہے؟ اللہ دور ہے صحیح؟ آپ نہیں سمجھے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ دور سے کوئی سماع کا قائل ہو وہ مشرک ہے۔ اس ملا سے میں پوچھتا ہوں، شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک نام ہے اللہ کی صفت غیر میں مانی، اللہ کی صفت نبی ولی پیر فقیر میں مانی۔ یہ کیا بنتا ہے؟ شرک۔ اللہ کا خاصہ مانی۔ اب سوال یہ ہے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے ہے؟ بھئی اللہ دور ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب۔ اگر یوں نہیں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر یوں نہیں تو انہ سمیع قریب، انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے قریب کا، قریب بھی ہے، قریب مجیب، قریب بھی ہے مجیب بھی ہے۔ اللہ دور ہے نہیں۔ جب اللہ دور ہے نہیں تو دور سے سننے کا قائل کیسے مشرک ہو گیا؟ اس ملا سے پوچھو۔ تو پھر ہماری والی بات کیوں، قرآن کی بات کیوں نہیں مانتا؟ قرآن کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت۔ جہاں دور قریب کی بات نہیں، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، دوری سے اسباب ختم ہوں تب، بغیر اسباب کے مخلوق نہیں سنتی۔ حجاب آ جائے، اسباب ختم ہو جائیں تب، اور موت آ جائے، اسباب ختم ہو جائیں تو اسباب جہاں ختم ہوں، بغیر اسباب کے اگر کسی مخلوق کے سننے کا قائل ہوگا یہی مشرک ہوگا، یہی ابو جہل کی طرح مشرک ہے، چاہے جو بھی کہے۔ تو اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی یا نہیں آئی؟ امام الانبیاء پر بھی موت آئی، اور موت کے بعد آپ کی روح مبارک مدینہ میں ہے۔ آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ کہو رفیق اعلیٰ میں۔ کیا ہے رفیق؟ آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ رفیق۔ اور رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ یہ پوری جنت سے بھی سب سے اونچا مقام ہے۔ رفیق اعلیٰ وہ بلڈنگ ہے جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، سقفہ عرش الرحمان۔ تمام نبیوں کی روحیں ہیں اس رفیق اعلیٰ میں، امام کائنات کی روح بھی ہے رفیق اعلیٰ میں۔ اس اعلیٰ بلڈنگ میں، رفیق اعلیٰ میں، ایمان سے بتاؤ مدینے کا فاصلہ اسلام آباد سے زیادہ ہے یا مدینے سے رفیق اعلیٰ کا فاصلہ زیادہ ہے؟ اسلام آباد سے فلائٹ چلے 4 گھنٹوں میں مدینے میں، چلو پاکستانی ہو تو 6 گھنٹوں میں پہنچ جائے گی، 6 گھنٹوں میں مدینے میں۔
اور مدینے سے پلاٹ چلے رفیق اعلیٰ کی طرف 3500 سال لگ جائیں گے، اور وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گی۔ جنت اور اونچی ہے، اسے بھی اونچی ہے۔ اب ذرا ایمان سے کہنا کہ جو کہے اسلام آباد سے مدینے رہ کے سنتے ہیں وہ تو بنے مشرک، اور جو کہے رفیق اعلیٰ سے روحانی سما ہوتا ہے، آپ روحانی طور پہ سنتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ اس کو موبائل کہیں گے؟ یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ مشرک بھی نہیں، اشرک ہوگا۔ یہ اس سے بھی بڑا بے ایمان ہوگا۔ اس لیے مت دھوکے میں آنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرک موجود ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں، آج کل شرک نہیں ہے، کلمہ پڑھے تو مشرک بن ہی نہیں۔ واہ واہ! اور شرک کا معنی اللہ کی خاصہ مخلوق میں مانے، اللہ کا حق مخلوق کو دے۔